وزیر دفاع ہے وہ اسمبلی میں خطاب کرتا ہے کہ ہم افغانستان کو ہیٹ کریں گے ادھر سے، اور تو اپنی حیثیت کو دیکھ، ایک تپڑ تو مارے گی، ایک تپڑ پڑے گے تو پوری مہینہ رہو گے۔ اور جس طرح یہ اب افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں، جتنے انسلٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کرتے تو پولیس کے لیے پھر جو اسلام آباد کی پولیس ہو، وہ تو ہے کہ جو اس کو پکڑتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لینے کے بعد جو چھوڑتے ہیں پھر پکڑتے ہیں۔ یہ طالبان تو آپ کے فرینڈلی تھی، اب سب سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو ہے نا وہ پرو پاکستان ہے۔ اس کو اس لیول تک کون لے کے گیا ہے؟ ہم افغانستان کے ساتھ اس قسم کے ماحول کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں خود گیا ہوں ایران کے، اور ادھر جو ان کی تاثرات ہے، جو آپ نے انڈیا کے ساتھ اس وقت ہمارے جو بارڈر پہ انڈیا کے ساتھ تو حالات آپ کے سامنے ہیں، حالت جنگ میں آپ نے افغانستان کے ساتھ حالت جنگ بنائی، افغانستان کے ساتھ، اور آپ کا جو وزیر دفاع ہے وہ اسمبلی میں خطاب کرتا ہے کہ ہم افغانستان کو ہیٹ کریں گے ادھر سے، اور تو اپنی حیثیت کو دیکھ، ایک تپڑ تو مارے گی، ایک تپڑ پڑے گے تو پوری مہینہ رہو گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ہم افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ افغانستان ہمارے ساتھ اسلامی رشتے میں، ہمارے ساتھ کلچر کے رشتے میں، ہمارے ساتھ بہت معاملات میں جو ہے نا، اور ہماری تو پوری جو خاص کر ہمارا صوبہ ہے اس کا تو سب کچھ افغانستان کے ساتھ ہے۔ یہ طالبان تو آپ کے فرینڈلی تھی، اب سب سمجھتے ہیں کہ طالبان کی حکومت جو ہے نا وہ پرو پاکستان ہے۔ اس کو اس لیول تک کون لے کے گیا ہے؟ ایک غیر دانشمندانہ پالیسی بنائی گئی، اور جس طرح یہ اب افغان مہاجرین کو نکال رہے ہیں، جتنے انسلٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ کرتے تو پولیس کے لیے پھر جو اسلام آباد کی پولیس ہو، وہ تو ہے کہ جو اس کو پکڑتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لینے کے بعد جو چھوڑتے ہیں پھر پکڑتے ہیں۔ انہوں نے پولیس کے لیے جو ہے نا ایک وہ بنایا ہے، ایک موقع پیدا کیا ہے کہ وہ پیسے پیدا کرے۔ مطلب جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی پولیس افغان مہاجرین کے ساتھ، اور پھر پورے بارڈر پہ ہمارا روزگار تو ادھر ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو وزیرستان، جو باجوڑ، ممن، جتنی بھی جو بارڈرز کے ایریا ہے، اس کی اکانومی پہ آپ نے کیا کیا؟ یعنی ہمارے آپ تو ایک اس تاثر دے رہے ہیں کہ وہاں سمگلنگ ہو رہی ہے، وہ تو آپس میں ایک کا وزیرستان میں گھر ادھر ہے تو مسجد دوسری طرف پہ، زمین ہے، جائیداد ہے، سب آپس میں رشتے سب کچھ ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سمگلنگ کر رہے ہیں۔ بھائی چلو آپ سمگلنگ نہیں چاہیے، آپ نے فاٹا میں ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے؟ تو اس لیے میں مطالبہ کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ افغانستان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے، جو پالیسی رکھی گئی ہے، اس پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے۔ افغانستان کے ساتھ اپنے اگر آپ کی ایشوز ہیں تو اس کے لیے ڈپلومیٹک چینلز ہیں، آپ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے، آپ علماء کرام کے ذریعے، آپ لوکل مشران کی جرگوں کے ذریعے ان کے ساتھ معاملات طے کریں۔ افغانستان جو ہے، ہم افغانستان کے ساتھ اس قسم کے ماحول کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایران کے ساتھ بھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں خود گیا ہوں ایران کے، اور ادھر جو ان کی تاثرات ہے۔ تو اس وقت جو پالیسی ہمارا خارجہ پالیسی، وہ ہر صورت میں پاکستان کی مفادات کی وہ نہیں کر رہی، اس کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ اس بیس پہ ہونی چاہیے کہ نہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت کریں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے۔ ہم اپنے ملک ایک ساورن پاکستان، ایک ساورن اسٹیٹ کی حیثیت سے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی ملک کی ساورنٹی، اپنے ملک کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی کی ہم تحفظ کریں، اور پاکستان کو پاکستان بنائے جو قائد نے سوچا تھا، جس پاکستان کے لیے پوری پاکستانی ہمارے بزرگوں نے قربانی دی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میں اس موقع پہ، آپ کو پتہ ہے ہمارا لیڈر جیل میں ہے ناجائز طور پر، لیکن اس سب کے باوجود ہم پاکستان کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔